ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر ينصرنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأشرفهم سيدنا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا جس مقام پہ ٹھہری ہوئی ہے اگر اس کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو ولی زماں ہے، اور انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ ہم ان حالات پر قابو پا سکیں. اس لیے بہترین دعا یہ ہے کہ مولا تشریف لائیں. تو ظہور مولا کی دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. آغاز کلام ہے اللہ کی استمداد مدد کے ساتھ
جو بڑا کرم نواز مہربان ہے. جب تک کہ ہم لوگ ارادے نہیں کریں گے نتیجے اچھے نہیں نکلیں گے. ان عظیم دنوں کو جو ایام اللہ ہیں، جن کا کوئی پیرلل دنیا میں نہیں ہے، متبادل انتظام، آلٹرنیٹیو دنیا کے پاس اس طرح کا انتظام نہیں ہے جس طرح سے مجلس حسین کا ہے علیہ افضل الصلاۃ والسلام. اور اس کو فکری اور استمداد الہی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ان ایونٹس کو جو بہت ہی اہم ہیں، تاریخ ساز ہیں، اگر ہم پروجیکٹس میں بدل دیں تو ممکن ہے کہ کچھ اچھے ریزلٹس نکلیں گے. کیا معنی ہے؟ آج سلسلے گفتگو کا آغاز ہے. ذرا سا مقدمتاً تھوڑی باتیں ہماری صبر کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو درک کر سکیں، پرسیو کر سکیں اور پریکٹیکل عملی دنیا میں کچھ کام کر سکیں. محرم ایک ماں کی آواز کا نام ہے. محرم ایک ماں کی دعا کا نام ہے. محرم دلوں میں تہلکہ مچا دینے والا مقام ہے. محرم انفرادی اجتماعی انقلاب کا محرک ہے. اگر اس کا آغاز صحیح ہو جائے تو سال بھر بھی ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے. بچے کی زندگی کا آغاز گریہ سے شروع ہوتا ہے. گویا انسان کی فطرت ہے کہ اگر تم زندہ رہنا ہے تو رونا سیکھو. اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو گریہ کرنا ہے. اور گریہ بزدلی کی نشانی نہیں ہے، گریہ جوان مرد ہی کر سکتا ہے. علی جیسا فاتح خیبر مسلح پہ جاتا تھا تو ایسے گریہ کرتا تھا جیسے ننھا بچہ ہے. فمثل فی المحراب یتململ تململ السلیم، بلک بلک کر کے رو رو کے. تو رونے والے ہی میدان میں آ سکتے ہیں. جن کا دل نرم ہوتا ہے یتیموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، وہی ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہمارے ادراکات، ہمارے شعور میں کچھ تبدیلی لائیں. اور جب تک ہمارا شعور بدلے گا نہیں، ہمارا عمل بدلنے والا نہیں ہے. کس طرح سے پروجیکٹ میں تبدیل کریں؟ ایج وائز ڈسٹریبیوٹ کریں. بچوں سے، اپنے بچوں سے کہیں محرم شروع ہوا ہے، 7 سال کے اندر بچوں سے کہیں کہ جو واقعات مولانا بیان کریں گے یا عالم بیان کرے گا یا ذاکر، جتنا ہو سکے تم یاد کرو، اس کو لکھو. اس سے آگے بڑھ کر 7 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں سے کہیں کوشش یہ کرو کہ جن آیتوں کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ان آیتوں کو لکھو. 14 سال سے آگے بچوں سے یہ کہیں جو فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں، دین کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو قلم بند کرو. اور یہ 12 دن کے بعد بچوں سے پوچھیں کہ کیا سیکھا ہے. اور اعتباری
نتائج کے ساتھ بچوں کو انکریج کریں. اگر یہ مسئلہ خصوصاً یہاں پر اسکول بھی چلتا ہے، یہاں پر شریعت الحسین میں علیہم افضل الصلاۃ والسلام، یہاں پر بچوں کے لیے یہ ہوم ورک بنایا جا سکتا ہے کہ جو بچہ زیادہ انفارمیشن دے گا اس کے لیے وہ انعام مقرر کرے گا. یہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ٹریڈیشنل سلیقے سے ہٹ کر، اگر سنتی طریقے سے ہٹ کر ہم نے پروڈکٹیو کام کرنا ہے تو یہ تمام باتیں ضروری ہیں. ورنہ ہوتی ہے مجلس ہے، ماشاءاللہ ہر مجلس امام حسین ہے، ہر خطیب ہر عالم کچھ نہ کچھ دیتا ہے، کوئی مجلس خالی نہیں جاتی. لیکن اس کی پروڈکٹیوٹی کو آگے بڑھانے کا سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہم نے ایجاد کیا تو امکان ہے کہ ہماری نئی نسلوں میں وہ انقلاب برپا ہو جائے کہ امام آ سکے. ظہور امام صرف لفاظی کا نام نہیں ہے، عملی تیاری کا نام ہے. اور عملی تیاری شعور کے بدلنے سے ہوتی ہے، اور جب شعور بدلتا ہے تو عمل بھی ضرور بدلتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وعجل فرج. اس سال کا موضوع دقیق، بہت ان ڈیپتھ، بہت زیادہ فکری، اور جس کو دنیا خشک کہتی ہے، ڈرائی، وہ ہے دین اسیر. اچھی طرح سے آج کے موضوع کو، چونکہ میرے ساتھ آپ لوگ 10 دن رہنے والے ہیں، اس کو اچھی طرح سے کوشش کریں کہ اس کو سمجھ آئے. اور آج کے دن ہم یہ کوشش کریں گے کہ تبعین موضوع ہو جائے. تبعین یعنی مینیفیسٹیشن کلیئر کرنا، بتانا کہ ہے کیا چیز، یہ کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، آپ کیا امید رکھیں اور ہم آپ سے امید کیا رکھیں. کیپٹیو ریلیجن ہے موضوع، دین اسیر. حقیر ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ جو بھی بولوں میرے پیچھے بیک اپ کے لیے یا قرآن ہو یا معصوم کی سچی حدیث ہو. اس لیے کہ میری زبان کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن قرآن کا اثر ہے، معصوم کے قول کا اثر ہے. اس اثر کا کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، کوئی اور الٹرنیٹ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگ انسپائر ہوں، انفارمیشن لیں، یہ معلومات لیں، سب سے پہلے قرآن مجید سے، اس کے بعد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال سے. یہ موضوع میرے ذہن میں آیا کیوں؟ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام امیر کلام جب کہہ دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی ہے تو اللہ کہہ سکتا ہے. آج کے کرائسس، پاکستانی کرائسس، مسلمانوں کے کرائسس، ہیومینٹی کے کرائسس، اگر اس کا حل ہے تو یہ خط مولا کا 53rd لیٹر ہے مالک اشتر کے نام. 53واں خط ہے نہج البلاغہ میں. آپ لوگ جا کر کے ریفر کیجئے، کوشش کیجئے. میں صرف ایک ہی جملے کے حصے سے پوری مجلسوں کو ترتیب دیا ہوں، اور بہت ہی اچھی طرح سے یہ خط مولا نے ایک ملک کے ایڈمنسٹریشن کو کیسے ہونا چاہیے اس کے لیے بھی دیا ہے. 1400 سال پہلے مولا نے جو ایڈمنسٹریٹیو صلاحیتوں کو بتایا ہے، اگر اس کا ایکسپینشن دیکھتے ہیں تو مغربی دنیا میں، اور اس کا انحطاط دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا خزانہ موجود ہے. خصوصاً مومنین کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سامنے ایک اعجاز آیا انقلاب اسلامی کی صورت میں. اس انقلاب نے کچھ بتایا کہ فکر کیا ہے، عمل کیا ہے.
اور عملی دنیا میں انہوں نے ثابت کیا کہ اگر فکر عمل میں بدل جاتی ہے تو کوئی انسان اس کو روک نہیں سکتا. الحمدللہ، لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ لیٹر اس کو بریک ڈاؤن کرنا چاہیے، ہر لیڈر کے حوالے کرنا چاہیے. ایریا کا لیڈر، کاؤنسلر، آگے بڑھ کر ایم ایل اے، ایم پی، جو سسٹم ہے آپ کے پاس، اسکول کو چلانے والے، یونیورسٹیز کو چلانے والے، ہر ایک آدمی پڑھنا چاہیے اور بڑی دقت سے ریسرچ کرنا چاہیے. دیکھیے مولا کا جملہ، مالک، بہت غور کرو، ان ھذا الدین کان اسیرا بأید الاشرار. بہت خوبصورت ہے علی، بہت خوبصورت ہے اس کی گفتگو. اے مالک اشتر، یہ دین کون سا دین؟ اسلام. کان اسیرن، قیدی تھا، میرے ساتھ رہے. کان اسیرن بأید الاشرار، شریر لوگوں کے ہاتھوں میں یہ قیدی. بہت غور چاہیے، بہت فکر چاہیے. یعنی شریر لوگوں کے ہاتھوں میں یہ دین کیا ہے؟ قیدی تھا. شریر کون ہے؟ شریر ان کی شرارت کیا ہے؟ یعمل بالہوا، خواہشات پر عمل کرتے ہیں. وَيَطْلُبُ بِهِ الدُّنْيَا، اس کے ذریعے سے دنیا لیتے ہیں. اور آج بھی وہی مسئلہ ہے. کرسی کیوں؟ خواہشات پر عمل. کرسی کیوں؟ پیسہ کمانا. کوئی کیا ہو جائے، قوم برباد ہو جائے، قوم بھوکی مرے، قوم پریشان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جو 1400 سال پہلے علی نے کہا تھا، آج بھی یہ آواز گونج رہی ہے. ان ھذا الدین کان اسیرا بأید الاشرار، یہ دین شریر ہاتھوں کے قید میں ہے. میرے ساتھ آپ لوگ نہیں ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں ہے؟ شرارت کے ہاتھوں میں شریر کیا. کیوں مولانا پھر شرع کی؟ اس کی شرع کیا ہے؟ یعمل بالہوا، خواہشات پر عمل کرتے ہیں. یہاں سے ایک دنیا کھلتی ہے. یہیں سے میرا آغاز ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرج. میں جوانوں سے خواہش کرتا ہوں نوٹ بک لے کر کے بیٹھے اور ان مجالس کو سورس آف انفارمیشن سمجھیں. اور جس طرح سے آپ یونیورسٹی میں، کالج میں اپنی کلاس میں بیٹھتے ہیں اور نوٹ لکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چوک نہ جائے. الحمدللہ، خدا کا شکر، ریکارڈ ہو رہا ہے، بات میں جا کر کے سن بھی سکتے ہیں اور پر غور سے دیکھ بھی سکتے ہیں. جس آیت کا انتخاب ہم نے اس سلسلے میں کیا ہے، سورہ جاسیہ، قرآن کا 45واں سورہ ہے. آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک مقدمہ، اس لیے کہ بہت ضروری ہے. ہماری زندگیاں ہائی جیک ہو چکی ہیں. ہماری زندگیاں اغوا ہو چکی ہیں. ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں. کوئی اور کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح سے زندگی گزارو، ہم گزار رہے ہیں. تو گویا ہم دوسروں کے ہاتھوں کے غلام ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. چنانچہ سمر آنے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈریس کوڈ ہوگا، یہ اس سال کا یہ ڈریس ہے، وہی ڈریس پہن لیا. ونٹر آنے سے پہلے یہ کوٹ ہوگا، یہ شوز ہوں گے، آج کا اس سال کا یہ زمانے کا یہ ہے، اور تمہارے رننگ شوز ایسے ہونا چاہیے. ہم اسی طرح سے کاپی کرتے چلے جا رہے ہیں. گویا کوئی ہمیں ہانک رہا ہے اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر رہے ہیں. ہمارے کنٹرول میں ہماری زندگی نہیں ہے. تو کیا کریں؟ اسے کیسے باہر آئیں؟ ہاؤ کین وی گیٹ اپ؟ کس طرح سے بیدار ہوں؟ کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ غور کریں، میرے ساتھ رہیں. بہترین طریقہ جو ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم الجھے کدھر ہیں، اس کا سرا کیا ہے.
پوری زندگیاں الجھ گئی، ہماری اقتصاد الجھ گئے. آپ لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں. چاول کی قیمت بڑھ گئی، آلو کی قیمت بڑھ گئی، یہ قیمت بڑھ گئی، گوشت کی قیمت بڑھ گئی، کیا سے کیا ہو رہا ہے. ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر روز پریشانی ہو رہی ہے. لیکن کون یہ کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، ہمیں کوئی اس کا خیال نہیں ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے قرآن. یہ جو ہماری زندگی ہائی جیک ہو چکی ہے، اغوا ہو چکی ہے، اس کو کیسے اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں؟ قرآن علاج بتاتا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. میں قرآن کہہ رہا ہوں، کچھ اثر نہیں ہو رہا کسی پر. میں قرآن کہہ رہا ہوں، کسی پہ اثر نہیں ہو رہا. ارے میں قرآن کہہ رہا ہوں یعنی علی کہہ رہا ہوں. علی مع القرآن والقرآن مع علی، حسین مع القرآن والحسین مع علی. آپ کہتے چلے جائے معصوم، اس لیے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے. جو قرآن کی فضیلت ہے وہی فضیلت اہل بیت کی ہے، جو فضیلت اہل بیت کی ہے وہی فضیلت قرآن کی ہے. تو قرآن پہ بھی ویسے ہی جھومیے جیسے علی کی فضیلت میں جھومے. اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے. قرآن کے نام سے ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں، ہمارا کام نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے روزانہ قرآن پڑھو، روزانہ قرآن پڑھو. سرکار نے فرمایا جو 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، کبھی وہ غافل نہیں رہے گا. ہیڈ لیسنس، غفلت کے پردے اس کے سامنے نہیں ہوں گے. کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں بس. کل صبح سے پارسال بھی میں نے کہا تھا، ساری دنیا میں جاتا ہوں، جہاں بھی جا رہا ہوں، یہ 10 سال سے میرا یہ مشن ہے کہ مسلمان قرآن کی طرف لوٹ جائیں، قرآن کی طرف پلٹ جائیں. جس زاویے سے ہٹ گئے ہیں اس زاویے پہ پہنچ جائیں، انشاءاللہ کامیابی ہے. روزانہ 10 آیت. کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجلس حسین میں ہیں. کون ہے حسین؟ جس کا سر کٹنے کے بعد بھی وہ قرآن سے جدا نہیں ہوا. قرآن سر سے بول رہا تھا، سر قرآن بول رہا تھا. معنی یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے تم جدا. صلوات پڑھیے محمد اللہ. اور ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے اللہ. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل، على خير العمل. الله أكبر الله. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. الہی پروردگارہ، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کو بہتر حالات سے بدل دے.
وہ بہتر حالت سوائے ظہور کے کوئی ہونے والی ہے. مولا آپ کا ظہور جلد سے جلد فرمائے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کتنی آیتیں روزانہ؟ 10 آیتیں. آج سے کوشش یہ کریں، پہلی چاند رات ہے یہاں سے، کل پہلی ہے، قرآن کی ابتدا کریں. کس کے نام سے؟ ہدیہ کریں، مولا امام حسین کی نیت کریں. کل سے قرآن شروع کریں کس کے نام سے؟ امام حسین کے نام سے. ہو سکے تو روزانہ ایک پارہ، ایک محرم میں پورا قرآن کمپلیٹ کریں. نہ ہو سکے تو 2 مہینے 8 دن آپ کے پاس ہے، 2 مہینے 8 دن میں پورا قرآن مولا حسین کے نام پہ ہدیہ کریں. لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہم اور مولا کو ہدیہ کریں، پھر یہ درود کیا پڑھتے ہو؟ جی اللہم صلی علی محمد. کیا ہے درود؟ کیا معنی درود کے؟ اے پروردگار اللہم، اے اللہ درود بھیج محمد ہو. کیا معنی درود بھیجے محمد والے محمد؟ وہ رحمت للعالمین ہے، ان پر کیا درود ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں گلاس پانی ہے، اس میں پانی اور اونڈیل رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ میرے ہی اوپر آئے گا. جتنا صلوات پڑھو گے، جتنا قرآن پڑھو گے، پلٹ کر صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل مولا کو ہدیہ کرنے کے بعد ان کے صدقے میں اپنے تمام مرحومین کا نام لیجئے. انشاءاللہ بخشائش میں بہت آسانی ہو. اس سے زیادہ اسپیڈ اپ پروسیس ہو ہی نہیں سکتا کہ ان ذوات مقدسات کے ذریعے سے ٹربو لگا دیں تاکہ پورے مسائل ہمارے حل ہو سکیں دنیا اور آخرت. تو روزانہ کتنی آیتیں پڑھیں گے کل سے ہم انشاءاللہ؟ کیوں 10 آیتیں؟ اس لیے کہ دنیا نے ہمیں جدا کر دیا، ہماری حقیقت سے جدا کر دیا ہے. ایک بستر پر میاں اور بیوی کو الگ کر دیا ہے. ساتھ سوتے ہیں ہم سر، لیکن بیوی بھی کسی اور سے بات کر رہی ہیں، شوہر بھی کسی اور سے بات کر. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بیوی بہن سے بات کر رہی ہو، خالہ سے بات کر رہی ہو، ماں سے بات کر رہی ہو، یہ بھی اپنے رشتہ دار سے بات کر رہے ہوں، یہ کہ بزنس کا کام کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بستر ہے. ہن لباس لکم، قرآن کہتا ہے سب سے کلوزسٹ جو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، میاں بیوی سب سے زیادہ جن کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور پردہ نہیں ہے، وہاں پر بھی شیطان آ کر کے جدا کر دیا. جب بستر پہ جدا کر دیا تو دستر پہ کرے گا کہ نہیں کرے؟ جدا کر دیا اس نے. اس کا علاج یہی ہے کہ سونے سے پہلے میں برابر دیکھتا ہوں میسیج کیا آیا ہے، اٹھتا ہوں تو آنکھ رگڑتا ہوں میسیج کیا آیا ہے، اتنا میں چپکا ہوا ہوں اس سے یا یہ مجھ سے چپک گیا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ میں روزانہ نیت کروں اس وقت تک میں اپنے فون کو نہیں کھولوں گا، میسیج کو نہیں دیکھوں گا جب تک کہ اللہ کا میسیج نہ دیکھ لوں. جب اللہ کا میسیج پڑھنے لگوں گا تو پھر کوئی میسیج مزہ نہیں دے گا، یا اللہ کا میسیج مزہ دے گا یا اللہ والوں کا میسیج. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ ابتدا عشق ہے. آپ کی صلوات کیوں اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ اللہ وعجل. غور کریں بہت اچھی طرح سے. 10 آیتیں روزانہ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. قرآن کہتا ہے جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے لا تحرک لسانک لتعجل بہ. جلدی جلدی قرآن مت پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھو. کائے کے لیے پڑھوں؟ مردوں کے لیے نہ، قرآن زندگی کے لیے آیا ہے. وہ ایک سورس ہے، موٹیویشن فیکٹر ہے، محرک عمل ہے. مرحوم کے نام سے کم از کم قرآن کو کھول لے، ورنہ قرآن آیا ہے زندوں کو زندہ کرنے کے لیے، زندگی دینے کے لیے قرآن آیا. قرآن پڑھو. کائے کے لیے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ یہ ریسرچ کی کتاب ہے، ڈمیز کی کتاب نہیں ہے. ریسرچ کی کتاب ہے، تحقیق کی کتاب ہے، فکری کتاب ہے. ایک ایک لفظ نور حدیث میں ہے کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے
ہر حرف کے عوض میں اللہ ایک نوری مخلوق پیدا کرتا ہے، یعنی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے ایک حرف کے عوض میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں، 786 نمبر ہے، جو ابجد کا نمبر ہے، وہ ویلیو ہے، لیکن حروف کتنے ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ جیسے ہی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اللہ نے میرے لیے 19 فرشتوں کو پیدا کیا۔ کیا کرتے ہیں؟ میرے لیے استغفار کرتے ہیں جب تک میں مت۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب آج مسلمانوں کے انحطاط ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ باعزت دیکھیں، کتاب نور ہے، کتاب زندگی ہے۔ اس کتاب نور اور کتاب زندگی سے دور ہو جانے کے معنی زندگی سے دور ہو جانا اور نور سے دور ہو جانا۔ اندھیرے میں جب چلے جاتے ہیں تو یہ حالت یہی ہوتی جو ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ وعجل فرج، اللہ سلامت رکھے۔ بہت اچھی طرح سے غور کریں۔ ہم کتنی آیتیں پڑھیں ہم لوگ؟ وعدہ ہے نا آپ لوگوں کا؟ کل سے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ کوئی جو جی اعلیٰ نوجوان پوچھے مولانا آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ جی اگر نہیں پڑھتا ہوں تو اثر بھی نہیں ہوگا۔ کوشش میں کرتا ہوں ایک پارہ پورا پڑھوں۔ اگر نہ پڑھوں میں تو میرے بولنے کا کوئی اثر آپ پہ ہونے والا نہیں ہے۔ نہ صرف میں پڑھتا ہوں بلکہ کوشش کرتا ہوں گریٹر علماء، جیسے آج کل میں تفسیر پہ کام کر رہا ہوں، سن رہا ہوں آیت اللہ جواد عملی حفظہ اللہ کی تفسیر تسنیم 45 جلدوں سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک ایک لفظ کو انہوں نے ڈائسیکٹ کیا ہے، ایک ایک لفظ کی شرح کیا، خوبصورت۔ قرآن ہے، قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے قرآن، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ غلامی ہماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارا کون آقا ہے؟ اگر ہم قرآن کی طرف چلے جائیں تو ہماری غلامی ختم ہونے والی ہے۔ ہمارا آقا کون ہوگا؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے مولا کے معنی کیے ہیں 2، بعض نے 24 معنی بتائے ہیں، بعض نے 2 اہم باتیں بتائی ہیں۔ جیسے مولانا رومی نے اپنی جلد ششم میں 6ویں جلد میں 2 معنی بتائے ہیں مولا کے معنی: معتق، معتق۔ معتق یعنی آزاد کرنے والا، معتق یعنی آزاد شدہ۔ آزاد کون کر سکتا ہے؟ جو خود آزاد ہو، جو خود گرفتہ ہو، وہ کبھی کسی دوسرے کو آزاد نہیں کر سکتا۔ ذا سبب پیغمبر ماں با اجتہاد، نام خود ان علی را مولا نہاد۔ اسی لیے رسول اکرم نے اپنا نام بھی مولا کہا اور علی کو بھی مولا کہا۔ من کنتو مولا، میں جس کا مولا، یعنی لفظ مولا خود رسول پر ہے، اس کے بعد اس کا مولا۔ میں یہاں کچھ جملہ کہہ دوں، علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ نے بھی، علامہ طارق جمیل صاحب نے بھی، اور انڈیا کے بڑے ندوہ کے بہت بڑے عالم مولانا سلمان ندوی صاحب، سید صاحب، انہوں نے بھی چیخ چیخ کے کہا ہے یہ من کنت مولا علی مولا۔ یہ کوئی سنیوں کی شیعوں کی نہیں، سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ میں کس کو میں انکار کر رہا ہوں؟ 19 صفحوں کی ایک مختصر سا جزوہ لکھا ہے سلمان ندوی صاحب نے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے پورے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ سچی حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں من کنت مولا، ہم بھی کہہ رہے ہیں من کنت مولا۔ پھر جھگڑا کاہے کا ہے بھائی؟ جب دونوں مولا مولا کہہ رہے ہیں، شیعہ تم بھی سنو، سنی تم بھی سن لو۔ غدیر اعلان محبت علی کا دن نہیں ہے، اعلان ولایت علی کا دن ہے، اعلان حکومت علی کا دن ہے۔ من کنت مولا، میں جس کا حاکم ہوں، علی اس کا حاکم ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ زان سبب پیغمبر با اجتہاد، نام خود ان علی را مولا نہاد۔ گفت ہر کے ہنس، یہ کہا سرکار نے، جو بھی میرا مولا، جو میں جن کا مولا ہوں، یہ علی اس کا۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ شعر، یہ خلاصہ ہے۔ کیست مولا
ان کے آزادت کند. کون ہے مولا جو تجھے آزاد کر دے؟ جو تجھے آزاد کر دے وہ تمہارا مولا ہے. تجھے قید میں لے جائے وہ تمہارا مولا نہیں ہے. کیست مولا ان کے آزادت کند، بندے رقیت ز پایت در کند. جو پیروں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں ان کو توڑ ڈالے ہے وہ علی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کہاں ہے میرے مولوی؟ ممنن ہیں کہ نہیں یہاں پر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیس مولا ان کے آزادت کند. کون ہے مولا جو تمہیں آزاد کر دے؟ آج جا کے پوچھے کیا میں آزاد ہوں یا قیدی ہوں؟ میں قیدی کس کا ہوں؟ ٹیلی فون کا قیدی ہوں جی، روٹی کا غلام ہوں جی، بلی سے ڈرتا ہوں، بیوی سے ڈرتا ہوں، بلی کا غلام ہوں. کس کا غلام ہوں میں؟ سب چیزوں کا غلام ہوں. اسی لیے حدیث میں کہ من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. اگر تو اللہ سے ڈرے گا تم سے ہر چیز ڈرے گی. اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تو تم کو ہر چیز ڈرائے گی. تو آج ہمارا خوف بتا رہا ہے کہ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں سمجھا تھا شاید نعرے بینڈ ہو گئے کیا شریعت الحسین میں جی، اتنے فضائل کے بعد بھی نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. دیکھیں میرے ساتھ رہیے اور غور کیجئے اس آیت پر، ذرا آیت کے جملوں پر تدبر تفکر. سورہ جاسیہ 45 سورہ، اب جا کر کے ریفر کیجئے. آیت نمبر 23. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا تم نے نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا؟ ہوا کہتے ہیں عربی میں کس کو؟ خواہشات کو. خواہشات کو، یہ میں، یہ میں، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، میرا 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 میں، یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ سب خواہشات ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا اضلہ اللہ علی علم. یہ جو گمراہ ہوا ہے جہالت کی بنا پر نہیں ہوا ہے، علم رکھتے ہوئے گمراہ ہوا ہے. نالج موجود ہے اس کے پاس، اس کے بعد بھی گمراہ ہوا ہے. اس کے نہیں کہ بیوقوف ہے، نا علم رکھتا ہے. ایک سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ لیب میں خدا نظر نہیں آتا، میں بہت دیکھ رہا ہوں، یہ خوردبین سے دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، خدا نظر نہیں آتا. تم لیب میں نظر نہیں آتا، ٹٹول اندر اندر سے آواز آ رہی ہے کوئی ہے. تو کیوں لیب میں دیکھ رہے ہو؟ جاتے کہاں ہو؟ کدھر اور جگہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج افرأیت من اتخذ الہہ ہوا اضلہ اللہ علی علم. پھر میں آج یہ پوری مقدمے کی گفتگو، آج جو ہے پورا مقدمہ اچھی طرح سے اسٹیبلش کر لیجئے اور سمجھیے اچھی طرح سے. میں پاکستان میں تقریباً 1 مہینے کے قریب رہتا ہوں، یہاں سے 12 دن کراچی میں. یہ میرا 30واں سال ہے اور شریعت الحسین میں مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اور 14 معصومی کے طفیل یہ 14واں سال ہے، 14th ایئر ہے شریعت الحسین میں. اور کراچی میں 30 سال سے پڑھ رہا ہوں. 30 سال سے، یعنی 2 نسلیں میرے سامنے آ گئی ہیں. جی ہاں، 5 کا تھا وہ کہاں 35 کا ہو گیا. جی جو 35 کا تھا ماشاءاللہ. تو نسل مجھے پہچانتے ہیں نا، یہ پہچانتے، مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے لہجے سے واقف ہو گئے ہیں. یہ اردو جانتا نہیں ہے، کچھ بھی جانتا نہیں ہے، مگر کچھ بولتا ایسا ہے کہ سننا پڑتا ہے. جی عجیب و غریب ہے نا بھائی. کیفیت آپ سے ہمارا عشق ہے نا کہ
توجہ بہت اچھی طرح سے، بہت اچھی طرح سے 14 سال سے آ رہا ہوں میں یہاں پر، 30 سال ہو گئے. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ آپ کا کبوتر بگاڑ کر کے اپنا الو ٹھیک کر لوں. جو ذمہ داری ممبر کی ہے اس سے دعا کرتا ہوں مالک مجھے یہ گھنٹہ جو ملا ہے، یہ گھنٹہ پوری میری گردن پہ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اگر کچھ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں یہ کہہ کر کے آج ہم نے کچھ سیکھا ہے تو میرا مشن. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک دیہات، ایک چھوٹی جگہ، بڑا شہر نہیں، میں نام نہیں لینا نہیں چاہتا. اس شہر میں دو مجلسیں پڑھا. مجلس کے بعد ایک جوان ملنا چاہ رہا تھا، مسلمان آ کے ملا، اور اس نے کمیونزم کی طرف رغبت، یعنی ایتھیزم کی طرف رغبت، یہ قرآن پر شکوک وغیرہ کا اظہار کیا. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ غور کریں بہت اچھی طرح سے. یعنی کراچی میں نہیں، لاہور میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، میں بتا رہا ہوں ایک ریموٹ، ایک چھوٹے سے شہر میں ایک نوجوان جو ہے ایتھیزم یعنی خدا وغیرہ کی چکر بیکار کی چیز ہے، یہ قرآن بھی جو ہے یہ سرکار کا لایا ہوا وغیرہ اس طرح کی باتیں کی. اب یہاں پر فلسفے ماشاءاللہ ٹی وی میں پروگرامز آتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں. کیوں ہمارے نوجوان ہاتھ سے نکل رہے ہیں؟ ہاتھ سے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ ہمارے نوجوان جو ہیں اپنے آپ کو اعلان کر رہے ہیں، ایتھیزم کے اعلان کر رہے ہیں، مسلم کنٹریز میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں مذہب کو مانتا نہیں ہوں. چنانچہ ایک نوجوان کو ایک یونیورسٹی میں جیسے بیچارہ اظہار کیا تو اس کو ڈنڈوں سے مار کے ختم کر دیا. آپ کے پاس تاریخ ہوئی ہے نا ویسی؟ تو یہ ہوا کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیوں ہوا؟ میں ایک مفکر ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں ایسے ہی واقعات کو جانے نہیں دیتا. میں بہت غور کرتا ہوں، بہت فکر کرتا ہوں اور دنیا بھر پھرتا ہوں. نتیجہ سن لیجئے. پاکستان کے کئی جوان بچے چائنا میں پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے کئی بچے یورپ میں پڑھ رہے ہیں، پاکستان مسلم کنٹریز کے کئی بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، حتیٰ رشیا میں پڑھ رہے ہیں. غیر مسلم کنٹری میں ایک نوجوان مسلم جاتا ہے، وہاں جا کر کے پریکٹیکل دیکھتا ہے، وہاں کلمہ نہیں پڑھا جاتا مگر جو چیز دین نے بتائی ہیں سب کچھ وہاں نظر آتا ہے. تو وہ بے دین ہوتا ہے کیا دیندار ہو جائے گا؟ جب دیکھتا ہے کہ چائنا میں جو اسلامی اصول ہیں وہاں چائنا میں چلتے ہیں، امریکہ میں چلتے ہیں، ویسٹرن کنٹری میں چلتے ہیں، یورپ میں چلتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی خیانت نہیں کرتا. مسلم کنٹری میں آتا ہے، راستوں کے کچروں کے ساتھ خیالات کے کچرے دیکھتا ہے. نہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کا اس طرح سے گندگی میں رہتا ہے مسلمان، خیالات کا کچرا بھی دیکھتا ہے. تو اس کے نزدیک کیا رہتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چاہو بھائی بیکار ہو گیا دین. اگر دیدار یہی ہے، دین یہی ہے تو میں دین کو ماننے والے کے لیے تیار نہیں ہوں. نوجوان، میں اسکالر سے، علماء سے گزارش کرتا ہوں، فلسفہ مت جھاڑیے، سوسائٹی میں پریکٹیکل ریلیجن کو لائیے، تب انقلاب. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ ہم لوگ اسیر ہیں. کانا ان هذا الدین کانا اسیرا بأیدی الاشرار. مالک اشتر، ہوشیار رہو، یہ دین کس کے ہاتھ میں قیدی ہے؟ شریر لوگوں کے ہاتھ میں قیدی ہے. کون ہے یہ شریر لوگ؟ یعملون بالہوا، خواہشات پر عمل کرتا ہے. وہ یطلب بہی دنیا، اس کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے شہرت چاہتا ہے، ممبر کے ذریعے سے پیسہ چاہتا ہے، ممبر کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے اپنا گھر بھرنا چاہتا ہے. یہ دنیا طلب ہے، اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرٌ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ بھاگتے ہوئے آیا، مرسلین کی بات سنو، نبیوں کی بات سنو. یہ کون ہیں؟ یہ
پیسہ مانگتے نہیں ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اللہم آئندہ ہم سنیں گے، آئندہ اور گفتگو کریں گے. وہ گفتگو ہماری بہت ہی اہم گفتگو. یہ بتا رہا ہوں کہ موضوع بہت خشک، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ معلوماتی ہو، فکری ہو، اور آپ لوگ ذرا سا خصوصاً نئی نسلیں ریلیجن کو ذرا سا سیریسلی کہ نیکسٹ یو آر دا پرسن. تم لوگ فیس کرنے والے ہو، تمہیں دیکھنا ہے، تمہیں شریر سے بچنا ہے، تمہیں شرارت سے بچنا ہے، تمہیں دھوکوں سے بچنا ہے، تمہیں جھوٹ سے بچنا ہے، تمہیں خیانت سے بچنا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے جانا پڑے گا روٹ کاز کو، پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اصل پرابلم کہاں ہے. جب پرابلم پتہ چل جائے گا اس کا علاج یقیناً. اسی لیے آج کل کیا کرتے ہیں، جب بیمار جاتا ہے ہاسپٹل کو علاج نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ کرو بھائی، بلڈ ٹیسٹ. کیا ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ میں؟ پتہ چل جاتا بیماری ہے کیا. بلڈ ٹیسٹ کے بغیر آج سوسائٹی کا بلڈ ٹیسٹ کیجئے پاکستان کا. بلڈ ٹیسٹ کے بعد نتیجہ نکالیے، رپورٹ دیکھیے کہ یہ نتیجہ کیوں نکلا، یہاں کینسر کیوں ہے. دیکھو نتیجہ پتہ چل جائے گا. مولانا 1400 سال پہلے بلڈ ٹیسٹ کا نتیجہ بتایا. ان ھذا الدین اسیرا بأید الاشرار کان اسیرا بأید الاسرار. یہ اسیر ہے، اسیر ہے، قیدی ہے. موضوع کیا ہے؟ دین اسیر. قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے خدا کس کو بنایا ہے؟ خواہشات کو. اور اپنا علم بھی برباد کر دیا، نالج بھی برباد کر دیا. نالج کے بعد برباد ہو رہا ہے. نالج نہیں ہے، بہت بڑی نالج ہے اس کے پاس. ختم اللہ علی سمعہ وقلبہ، اس کے کان میں بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ سیل کر دیا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کے آنکھ کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے. فمن یہد اللہ من بعد فمن یہدیہ من بعد اللہ، اس کی ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. افلا تذکرون، کیا تم ریمائنڈ نہیں کرتے، کیا تم یاد نہیں کرتے؟ کیا حالت ہے آج کی حالت، آج کی دنیا کی؟ قرآن یہ بتا رہا ہے. کس پہ چل رہی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے خواہشات پہ چل رہی ہے. خواہشات پر جتنے بھی لا بن رہے ہیں خواہشات پر. مغرب میں بھی یہ مجلسیں سنی جا رہی ہیں، کئی جگہ پر ریلے ہو رہی ہیں. آج کل کینیڈا میں، ویسٹرن کنٹری میں LGTB کی چکر چلائی جا رہی ہے کہ بچے کو یہ مت پوچھو کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، خود گرو ہونے دو، خود بتائے گا. ارے بھائی کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو یار. ارے ابھی تک تم اندھیرے میں رہے ہو، ایک خواہشات کی دنیا میں لے جانا چاہتے ہو. ایک لڑکا 14 سال کا ڈرائیو کر رہا تھا، پولیس نے روکا. کیوں ڈرائیو کر رہے ہو؟ کہ میں 30 سال کا محسوس کر رہا ہوں. جی میں 30 سال کا محسوس کر رہا ہوں. کہ تم محسوس کر رہے ہو، قانون تمہیں اجازت نہیں دیتا. جب ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے تو معاشرے کو تباہ کرنے کی اجازت تمہیں کس نے دے دی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ ان حالات میں بہترین جو راستہ ہے، راہ امام حسین علیہ السلام. تو ان مجالس کا وظیفہ ہے. وظیفہ سمجھتے ہیں نا؟ مولوی صاحب دیتے ہیں یہ وظیفہ پڑھو، روٹی اچھی ملے گی، کھانا اچھا ملے گا. نوجوان گیا مجھے شادی چاہیے، لڑکی اچھا لڑکی چاہیے. کون سی لڑکی چاہیے؟ ذرا پیسے والی مولانا. اچھا یہ وظیفہ بہت قوی ہے جی، خدیجۃ الکبریٰ مل جائیں گے تو جی. وظیفہ محرم کا وظیفہ کیا ہے؟ لکھ کے رکھیے وظیفہ کیا ہے. کون بتا؟ میں بتاؤں؟ زیارت اربعین. کیا ہے زیارت اربعین؟ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. زیارت جا کے آ جانے کا نام نہیں ہے. زوار بن کے آئے بڑے شور و شائن سے، ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے.
ہر سال جا رہے ہیں، کہا واک 40 واک کو جا رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی، 40 واک جا رہی ہیں. ابھی واپس نہیں بیٹھے تھے، پلین میں نہیں بیٹھے تھے، دھاندلیاں شروع ہو گئی. پلین میں نہیں بیٹھے تھے، چادر نکلنے لگی. کون ہے؟ یہی لوگ ہیں جو پیدل گئے تھے. آپ نے دیکھا 20 ملین میں کتنی آبادی ہے عورتوں کی؟ کم از کم 10 ملین عورتیں. ایک بال نظر نہیں آتا، لیکن پلین میں سب بال. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ آئین تذہبون کیف تحکمون، کس طرح سے فیصلہ کرتے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو امام حسین کی زیارت یہ ہے کہ تم جا کے آ جاؤ؟ نہ، زیارت یہ ہے کہ کچھ نور لے کر آؤ تاکہ زندگی میں تبدیلی آئے. نور لے کر آؤ. انشاءاللہ وقت ہو چکا، کل بتاؤں گا کہ وظیفے کیا ہیں، محرم کے وظائف کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے. انہوں 10-12 دن میں ہمارے وظائف کیا ہیں. پہلا وظیفہ زیارت 40 کا بتا دوں، کل انشاءاللہ شرح کروں گا. اور وہ کیا؟ فَأَذَرَ بِالدُّعَا وَمَنَحَ النُّصْحَ. جتنے بھی سلیقے ہیں دعوت کے، بلانے کے، سب مولا نے اڈیپٹ کر لیے. مولا امام حسین علیہ السلام نے سارے سلیقے بتا دیے، اور نصیحتوں کو بہت ہی اخلاص و محبت سے پیش کر دیا. یعنی نصیحتوں کی احسانات فرما دیے. وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْعَمَى وَالشَّكِّ وَالْإِرْتِيَابِ إِلَى بَابِ الرِّضَى مِنَ الْهُدَى من الرضا الى الہدى. یہ ہے حسین معصوم کی دی ہوئی زیارت، معصورہ زیارت ہے زیارت 40. کسی اور کی نہیں، امام نے بتایا اس طرح سے زیارت کرو. بہت سی زیارتیں غیر معصورہ ہیں، مگر کچھ دعائیں، کچھ زیارتیں معصورہ ہیں. امام نے پرسکرائب کی، جیسے زیارت وارثہ 5ویں امام نے پرسکرائب کی ہیں، اس طرح سے زیارت کرو. زیارت جامع کبیرہ امام ہادی نے پرسکرائب کی، بتائیں اس طرح سے زیارت کرو. زیارت 40 بھی پرسکرائب شدہ معصوم کی دی ہوئی زیارت ہے. اس زیارت کا ٹکڑا کیا ہے؟ امام حسین نے اپنے پورے فرائض ادا کر دیے، اپنا سب کچھ دے دیا. بدل محجتہ فیکا، اپنا سب کچھ دے دیا. اس سب کچھ میں بیان نہیں کر سکتا کیا دیا حسین نے. کائے کے لیے؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو، شیعوں کو نہیں، سارے انسانوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت تک پہنچا دے. یعنی خواہشات سے نکال کر ہدایت کی طرف چلا جائے، خدا کی طرف جائے، ہوا سے نکل جائے. یہ امام حسین کا مشن ہے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ محرم ہمارا پورا بینیفیشل محرم ہو، اس کا استفادہ ہو، تو یہ ہوا کی دنیا سے نکلیں، ہدایت کی دنیا میں آئیں. ہدایت کی دنیا کیا ہے؟ اپنا سب کچھ دے دیا حسین نے، اپنا سب کچھ دے دیا. کاہے کے لیے؟ انسانوں کو بچانے کے لیے، شیعوں کو نہیں، سارے انسانوں کو. جس طرح سے قرآن میں ہے کہ انسانیت فی ضلال مبین میں تھی. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. 50 سال کے بعد پھر وہی اندھیرے آ گئے، پھر بڑے انقلاب کی ضرورت تھی، پھر حسین اٹھے، تو محرم کہاں سے شروع ہوا؟ محرم کربلا سے نہیں شروع ہوا. محرم ما اوذی نبی قط، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی. رسول اکرم ما اوذی نبی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ہوئی، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی جتنی مجھے تکلیف. ما اوذی نبی، کسی کو نہیں. یہاں تک کہ زخمی ہوتے تھے فاطمہ زہرا زخم پٹی کرتے، مرہم پٹی.
اللہ رحمت للعالمین پورے مکے کی زندگی میں زخم زبان کھائے، پتھر کے زخم کھائے، افکار کے زخم کھائے، لیکن سوائے دعا کے کچھ نہیں دیا۔ ہمیشہ دعوت، ہمیشہ دعا، ہمیشہ رحمت کی باتیں، ہمیشہ اچھائیوں کی باتیں۔ یہ بتایا کہ دیکھو سلیقہ اس طرح سے ہے کہ زخم کھانے والا ہی انقلاب لا سکتا ہے، وہاں پتھر اور یہاں کیا۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ تو کہاں سے کربلا شروع ہوگی؟ کہاں سے پڑھے مصائب کو؟ آگے بھی بڑھ سکتا ہوں لیکن میں پڑھوں سرکار کے بعد، اور اگر کوئی مصائب کو کربلا کے بتا سکتا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا، جی بی بی آتی ہے نا، بی بی آتی ہے، دیکھیے پہلو میں ہے کہیں ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو شبہائے تاریک میں بدل جاتے۔ مجھے نہیں معلوم یہ ترجمہ کیا ہے، بڑے علماء سے، اسکالر سے آج بھی بہت ریسرچ کرتا ہوں، کیا کہنا چاہتی تھی شہزادی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اتنا کہوں گا کہ شہزادے اپنے پسلیوں کی بات نہیں کر رہی ہے، اپنے محسن کی شہادت کی بات نہیں کر رہی ہیں۔ کہیں غلط فہمی میں نہ رہ جائیں کہ یہ مصیبتیں شہزادی کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ شہزادی کے لیے بڑی مصیبت یہ ہے علی جیسا راہبر گوشے میں بٹھا دیا گیا۔ یا علی سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، یا علی سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ کہا فاطمہ بات ایسی نہیں ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں۔ چاند رات ہے، چاند رات ہے، اور ہمارے پاس عزاداری کی ابتدا ہے۔ آہیں 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 ہمارا خزانہ ہے، ہمارے دل کا سکون ہے، ہمارے دن کی آہیں ہیں، ہم اپنے غم کو بھلا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے یا رسول اللہ، ابھی ننھا بچہ ہے، نیو بورن ہے، ذرا ماں کو خوش رہنے دیجئے، ذرا اس کو خوش ہو جانے دیجئے۔ مگر یہ گھرانہ عجیب گھرانہ ہے، گود میں بچے کو لیا رونے لگے۔ اگر کسی کا نانا روئے تو ماں کہے گی ابو ابو یہ کیا بدشگونی ہے، ذرا سا خاموش ہو جائیے، ایسی باتیں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ گھرانہ عجیب گھرانہ ہے۔ فاطمہ نے پوچھا بابا خیریت ہے؟ کہاں خیریت کیا ہے، ابھی جبرائیل آئے تھے، کہہ رہے تھے یہ 3 دن کا بھوکا تین دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو۔ شہزادی سمجھ گئی کہ مسئلہ بہت خطرناک ہے، اب یہ بہت بڑے انقلاب کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر کس کی ضرورت ہے؟ پوچھا بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ انہیں مطلب ہے کہ ایسے موقع پر تو آپ کا ہونا ضروری ہے۔ کہا نہ میں نہیں ہوں گا۔ کہا میں کہا نہ تم بھی نہیں رہو گی۔ کہا علی؟ کہا نہ علی بھی نہیں۔ کہا بیٹا حسن؟ کہا نہ۔ پھر اس کا کون ہوگا؟ اس کا غریب کا کون ہوگا؟ رسول اللہ نے تسلیت دی بیٹی گھبرانا نہیں، ایک قوم پیدا ہوگی جس کے بچے تیرے بچوں پر، جس کے جوان تیرے جوانوں پر، جس کی عورتیں تیری عورتوں پر۔ ہاں بی بی
کوئی ماں اپنی گودی خالی کرتی ہے اپنے بچے پہ نہیں روتی، علی اصغر کا مرثیہ ہوتا ہے۔ کوئی جوانی میں ابتدائی جوانی میں جاتا ہے، اونا محمد کا مرثیہ ہوتا ہے۔ کوئی جوان مرد مرتا ہے، علی اکبر کا مرثیہ ہوتا ہے۔ کسی کا بھائی جاتا ہے، ہائے عباس، کوئی بزرگ جاتا ہے، ہائے حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ ہمارا سلیقہ یہی ہے کہ مجلسیں ہیں۔ کل 29 کو چاند نظر نہیں، آج تو چاند نظر آ گیا نا بھائی۔ آج کوئی باہر جا کے دیکھتا نہیں، کیوں بھائی آج 30 تاریخ ہے، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کل پہلی ہے۔ آپ کی پہلی ہو گئی، مگر حسین کربلا کے راستے میں چاند کو دیکھ رہے ہیں، کلمہ استرجا، انا للہ ماں۔ بہن نے پوچھا، اے میرے ماں جائے کیا مسئلہ ہے؟ میں کہوں ذرا بی بی میں بتا دیتا ہوں، جو حسین دیکھ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہی ہیں، حسین چاند نہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں علی اصغر کے گلے میں تیر ہے، عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، علی اکبر کے سینے میں تیر ہے، اور حسین دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما. خدایا پروردگارہ اس ممالک اسلامیہ میں پھر قتل و غارت کا بازار گرم ہو رہا ہے، پھر مرثیہ خان آزاداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مالک ان کے گنوں کو انہی کی طرف لوٹا دے. خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. خدایا پروردگارہ ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما، مراج رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.